بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی حضرات، کیمرہ مین، ٹیکنیشینز، جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں اور جو تاجر برادری کے لوگ یہاں تشریف لائے تھے. مطلب یہ پریس کانفرنس کے موقع پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تشریف لائیں گے، لیکن آپ آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. صحافی حضرات کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. میں جب گرفتار ہوا اور سلاخوں کے پیچھے جب مجھے پابند سلاسل کر دیا تو میں تمام لوگوں سے کٹ گیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ باہر شہر میں اس کے بعد کیا ہوتا رہا. یقیناً جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. میں اکیلا نہیں تھا. ظاہر ہے کہ درجنوں لوگ شہر سے گرفتار کر کے بے گناہ اس معاملے میں، اس واقعے میں ملوث کر کے ٹینکر مافیا کے مطالبے پر جیلوں میں ٹھوسے گئے تھے. میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ ہماری جو تکالیف ہیں وہ تکالیف جو ڈمپرز کے نیچے آ کر یا واٹر ٹینکر کے نیچے آ کے جو لوگ کچل کے جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے لواحقین کی جو تکالیف ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور اگر ہماری ان تکالیف کی وجہ سے شہر میں مزید انسانی جانیں ضائع ہونے سے کسی طرح بچ سکتی ہیں تو ہماری قربانیاں ہم سمجھیں گے کہ رائگاں نہیں گئیں. میں آج آپ کو یہ بتاؤں اور یہ بتاتے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ اس شہر میں ایک تاثر تھا کہ یہ شہر اب ہر ظلم خاموشی سے برداشت کرے گا، اور یہ تاثر پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا. میری پریس کانفرنس کے بعد شام ہی کو صحافیوں کے موجودگی میں ہی صحافیوں کے پاس یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھیں کہ آفاق احمد کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اور ظاہر ہے صحافیوں نے مجھے فون کر کے کنفرم کیا. میں نے کہا یار ابھی تک تو میں نہیں ہوں، گھر میں ہی ہوں. لیکن ظاہر ہے اس قسم کی اطلاعات کے بعد عام طور سے لوگوں کا رویہ یا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کہیں ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں یا کہیں گھر چھوڑ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں مطمئن تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے شہر کے لوگوں کے جانیں بچانے کے لیے آواز بلند کی ہے. اور میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دن میں جو ہیوی ٹریفک آپ الاؤ کرتے ہیں پیسے لے کر، خدا کے واسطے اس کو آپ بند کیجیے. سندھ گورنمنٹ کو جو ہماری بات بری لگی وہ یہی تھی کہ ہم نے ان کو ان کا چہرہ آئینے میں دکھایا کہ آپ چوکیاں بیچ رہے ہیں، آپ ڈمپر سے اور واٹر ٹینکر سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اور انہیں دن کے اوقات میں آپ ڈمپرز کو اور ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے کی اجازت دے رہے ہیں. آپ نے چوکیاں بیچی ہوئی ہیں. وہ چوکیوں پر جو تعینات پولیس والے ہیں انہوں نے وہ پیسے جو ٹھیکے پر چوکیاں اٹھائی ہیں وہ دینے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں. اور کسی ڈمپر مافیا کے، کسی ڈمپر کے ڈرائیور کا انٹرویو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ 7,000 روپے فی ٹرپ دیتا ہے اور دن میں 2 ٹرپ لگاتا ہے اس شہر کے یعنی مال کی ترسیل کے لیے. اگر 14,000 روپے فی ڈمپر دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے دن میں ڈمپر روکنے کی بات کی ہے تو برا تو لگے گا. اور اس نتیجے میں ظاہر ہے کہ آفاق احمد گرفتار کر لیے گئے اور بڑے
وہ اردو میں کیا کہتے ہیں، تم تراق کے ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی اب کرے گا تو وہ اس کو ہم اسی طرح بند کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے بہت اجلت کا مظاہرہ کیا اور بہت مطلب انہوں نے اپنے طور پر تو ایک طریقے سے بہت ایفیشنسی شو کی کہ صاحب آپ ایف آئی آر کٹی، اور آپ نے ایف آئی آر تو آپ نے مطالبے پہ کاٹی تھی کہ ڈمپر مافیا نے آپ کو کہا کہ آفاق احمد کی اگر ایف آئی آر نہیں کاٹی اور گرفتار نہیں کیا تو ہم ڈمپر مافیا کے لوگ ہڑتال کر دیں گے. تو اس مطالبے کے اوپر آپ نے ایف آئی آر بھی لانچ کی، دہشت گردی کی دفعات بھی لگائیں، اور آپ نے گرفتار بھی کر لیا. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے جب میں جیل میں تھا تو جیل میں مجھے اے ٹی سی کی عدالت میں 2 مرتبہ جیل کے قیدیوں کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑا، جو مجھے جیل کا عملہ لے کر گیا. تو وہاں جیل میں اکثریت غیر مہاجروں کی ہے، لیکن صحافی حضرات آپ کو اور تاجر برادری کے جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو ایک اچھی بات یہ بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ آفاق کے اس عمل کو لسانی رنگ دے کر آفاق کو بدنام کیا جائے اور آفاق کی اس موومنٹ کو، آفاق کے اس اقدام کو سبوٹیج کیا جائے، جب میں جیل میں گیا ہوں تو میں نے آپ سے عرض کی کہ وہاں پر اکثریت غیر مہاجروں کی. اور جیل کے عملے سے پوچھئے گا کہ جب مجھے قیدیوں کے بیچ میں سے جب اے ٹی سی کی عدالت لے کر گئے تو غیر مہاجر، جس میں پختون کی بڑی اکثریت تھی، وہ آفاق بھائی کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ شہر مردوں کا شہر نہیں ہے، زندوں کا شہر ہے. میری امید بندھی، اور میں آج بہت ہوپ فل ہوں کہ یہ شہر جس کے بارے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شہر اب ظلم خاموشی سے برداشت کرے گا، میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ شہر اب ہر ظلم پہ بھولے گا. یہ شہر اپنے ہر حق کے لیے ہر آئینی، قانونی اور جمہوری طریقہ اختیار کرے گا جو میرے قوم کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہوگا. ہم ہر آئینی، قانونی اور جمہوری طریقہ اختیار کریں گے اس شہر میں اپنے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم بچانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بچوں کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو آپ نے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ بنایا وہ 37% بنایا، اور آپ لاڑکانہ، جس کے لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ اس میں کیا تھا کمپیوٹر سائنس کی سبجیکٹ کے اندر 87% مارکس دیے، 87% آپ نے رزلٹ بنایا لاڑکانہ کا. اور میں نے کہا کہ لاڑکانہ کے لوگوں کو جو آپ رزلٹ بنا رہے ہو، تو اگر کسی سے پوچھو گے تو انہیں یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ کمپیوٹر کے سے ہے یا کمپیوٹر سی سے ہے، لیکن 87% رزلٹ بنایا. اس کا مقصد ہے آپ جان بوجھ کر میرے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہو. ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی حفاظت بھی کریں گے. آپ ہمارے بچوں کو نوکریوں سے محروم کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی نوکریوں کی حفاظت بھی کریں گے. ہم اس شہر میں جو دندناتے پھر رہے ہیں، یہ بے لگام ہیوی ٹریفک، اس کے لیے ہم قانونی اور آئینی جنگ لڑیں گے، جدوجہد کریں گے، جمہوری جدوجہد کریں گے. پرامن طریقے سے ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے، اور اس شہر کے لوگ اب اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. مطلب یہ تاثر اب ختم ہونا چاہیے کہ اب جو کچھ ہوتا رہے گا یہ شہر خاموش رہے گا. یہ شہر اب خاموش نہیں رہے گا. اس شہر کے لوگ احتجاج بھی کریں گے. اور میں اپنے اس مطالبے کو پھر دہراتا ہوں کہ اس شہر میں جو ڈمپر چلتے ہیں، اس شہر میں جو واٹر ٹینکر چل رہے ہیں دن بھر، یہ حکومت سے میرا پھر مطالبہ ہے، میں اپنے مطالبے کو دہراتا ہوں کہ یہ فوری طور پر دن میں ان کی موومنٹ بند کی جائے. رات میں بھی اگر یہ ڈمپر اور یہ واٹر ٹینکر چلتے ہیں تو جو میں وکیل صاحب کو بعد میں زحمت دوں گا کہ وکیل صاحب جو ہے وہ اس کی پراپر اسپیسیفیکیشن جو ہے، جو آپ مطلب ابھی جس طرح سندھ گورنمنٹ کے نمائندے نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ اب فٹنس سرٹیفکیٹ مانگیں گے،
اور فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا کیا ہے کہ گاڑی کا بریک لگ رہا ہے صرف وہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، یا گاڑی کی لائٹ جل رہی ہے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، گاڑی اگنیشن پہ بغیر دھکے کے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے۔ فٹنس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تصویر دکھائیے گا، پھر بعد میں آپ اسپیسیفکیشن بتاتے رہیے گا، میں ذرا سا ایک نگاہ دکھا دوں۔ یہ ہے تصویر کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی لکوڈ آپ لوڈ کر کے جا رہے ہو، آئل ہے، پانی ہے، یہ واٹر ٹینکر کی اسپیسیفکیشن کہ آپ اس کو فٹنس کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے جو اگلا حصہ ہے اس کا زمین سے جو گیپ ہے وہ 18 انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی موٹر سائیکل کوئی گاڑی اس کے اندر نہ گھس جائے۔ لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ویلز کے ساتھ اس کے یہ لوہے کے گارڈز لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے موٹر سائیکل اندر نہ چلی جائے۔ آپ کون سی اسپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سے سرٹیفکیٹس کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ کے ٹینکرز جو چل رہے ہیں جو مطلب ڈائریکٹ جو ہے وہ موٹر سائیکلیں نیچے ان کے ویلوں کے نیچے آ جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ میں نے یہ وکیل صاحب آپ کو اسپیسیفکیشن ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، مطلب ہم حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ شہر میرا ہے، میں اس شہر کا ہوں، یہاں کے لوگ میرے ہیں، میرا جینا مرنا یہاں پر ہے، میں یہاں کمانے کے لیے نہیں آیا کہ میرا اس شہر سے کوئی واسطہ نہ ہو اور میں صرف یہاں پر مطلب کما کر جانے کے نیت سے یہاں پر آیا ہوں۔ یہ میرا شہر ہے، یہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہاں کے لوگ میرے ہیں، یہاں پر اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔